اللہ محمد رسول اللہ کے منہ سے نکلواؤ۔ پھر یہاں تک بتایا کہ جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اس کو اپنی انگلی پکڑ کے لے کے چلو مسجد کی طرف، عادی بناؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس بچے کو مارو۔ 10 سال کا ہو اور نماز نہ پڑھے تو مارو۔ میرے بھائیوں، امام کائنات بچپن سے جہنم سے بچانے کی فکر کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں، یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ بیٹا تمہارا جو بڑا ہوتا جائے اس کے اوپر نظریں بھی رکھتے جاؤ، اور جب وہ 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو اس کو تم مارو۔ یہ محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ اور ہمارا بیٹا جب 10 سال کا ہوتا ہے تو ہمارا مغربی تہذیب کا دل دادا شخص، ویسٹرن کلچر سے متاثر آدمی بیچارہ اپنے بیٹے کے لیے کیک کاٹتا ہے، ہیپی برتھ ڈے۔ مشرف نے بھی کاٹا تھا پاکستان میں 45 کلو کا کیک، کیا فائدہ؟ 45 kg، کیا فائدہ ذرا بتائیے تو؟ کوئی فائدہ؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری تہذیب کیا کہہ رہی ہے، قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمیں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، اور ہم ان الانسان لفی خسر احساس دلایا ہے۔ اللہ قسم کھا رہا ہے زمانے کی قسم، روئے زمین پر جتنی انسانیت کو تم دیکھ رہے ہو ساری کی ساری انسانیت نقصان میں ہے۔ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ ذرا غور کیجیے، میری عمر اس وقت 35 سال ہے، 1 سال کے بعد ہم برتھ ڈے منائیں جبکہ 36 سال کا ہو گیا۔ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہم جنت کے جہنم کے قریب ہو رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر جہنم کے قریب ہو رہا ہے کوئی شخص کو تصور کرے کہ وہ کتنے بڑے نقصان چل رہے ہیں، کتنے بڑے نقصان، اس کو اپنی عاقبت سنبھالنا چاہیے۔ احساس دلائے امام کائنات نے۔ امام ترمذی اس روایت کو ترمذی میں لائے ہیں، ابواب الزہد کھولی پڑھی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال طبعا هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مدغيا او مرضا مفسدا او هرما مفندا او موتا مجهدا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة وذهب امر رواه الترمذی فی ابواب الزہد۔ اس حدیث کو امام ترمذی ابواب الزہد کے اندر لائے ہیں۔ ترجمہ صاحب آپ کے سامنے میں کر دیتا ہوں، اس سے آپ احساس کریں گے اپنے اندر کہ اللہ کے نبی نے کیسا احساس دلایا ہے۔ ہر مسلمان اس حدیث کے ترجمے پر غور کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، او لوگوں بادروا بالاعمال طبعا، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، ان 7 چیزوں کا تم انتظار نہ کرو۔ کیا تم ان 7 چیزوں کا انتظار کر رہے؟ اور وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ کہا کہ ان چیزوں کا انتظار مت کرو۔ کیا یہ چیزیں جب تمہارے سامنے آ جائیں گی تو تم انتظار کرو گے؟ میری بہنوں تم بھی سنو، میری ماں تم بھی سنو، میری قوم کی عزیز بیٹیوں تم بھی سنو۔ امام کائنات کا فرمان ہے، تمہیں بھی سننے کا پورا حق ہے، اسلام تمہارے لیے بھی ہے۔ ذرا سنیے، اصلاح معاشرہ یا معاشرے میں جو اصلاحی کام ہوتے ہیں اس کا تم بھی ایک ممبر ہو۔ تمہیں معاشرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، تمہیں سماج سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حدیثیں پڑھیے بخاری وغیرہ، باب عشرت النکاح، اللہ کے رسول بیویوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے، باقاعدہ معاشرے کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ عورتوں کو کبھی اپنے معاشرے سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو رومن اور جرمن اور فرانس اور آسٹریلیا اور امریکہ کا حال ہے، اور یہودیت اور عیسائیت کا حال ہے۔ آج تک عیسائیت میں لکھا ہوا ہے کہ عورت ہمیشہ تکلیف اٹھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے، اس کو آرام مت دو۔ آج بھی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کو آرام مت دو، عورت آرام اٹھانے کے لیے نہیں، تکلیف اٹھانے کے لیے۔ اور جب سن کرنے والا انجیکشن بنا تھا، عورتوں کا آپریشن ہوتا تھا، ڈلیوری بچہ آپریشن سے پیدا تو سن کر کے ہوتا ہے، سن کر دیا جاتا ہے، کیونکہ آپریشن جیسا معاملہ۔ تو امریکہ کے اندر عیسائیوں نے اور انگلینڈ کے اندر عیسائیوں نے احتجاج کیا تھا گورنمنٹ کے خلاف کہ ان چیزوں کو بند کرو، اس سے عورت سن بے ہوش ہو جاتی ہے اور بے ہوش ہونے کے بعد بچے کو نکالا جاتا ہے، جس سے عورت کو تکلیف نہیں ہوتی، جبکہ یہ چیز ہماری بائبل کے خلاف ہے۔ ہماری بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ عورت تکلیف اٹھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ آج یہ لوگ بیچارے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت پر
تو عورت کو چہار دیواری میں بند کر دیا ہے، اسلام نے عورت کو پردے کے اندر بند کر دیا ہے، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ منوسمرتی میں لیجیے ہندو دھرم کی کتاب، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن لکھا ہے تو بتا رہا ہوں۔ جب آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو چھاپتے کیوں نہیں کرتے؟ چھاپنا بند کر دو، ہم بولنا بند کر دیں۔ آج بھی لکھی ہے تمہاری کتاب کے اندر، منوسمرتی کا 14واں اധ്യായം کھول لو، جس کا دل چاہے پڑھ لے، لکھا ہے کہ عورت دنیا میں جب بھی کوئی پاپ کرے گی تو اس پاپ کا گناہ، اس گناہ کا سب سے پہلا عذاب آشو منو پر پڑے گا، منو پر۔ اور مرد جتنے بھی گناہ کریں گے، جتنا بھی پاپ کریں گے، یہ سارے کے سارے پاپ مردوں کو تو پڑیں گے ہی پڑیں گے، یہ پاپ عورت کو بھی پڑے گا، اس لیے کہ عورت ہی پاپ کی دیوی ہے۔ آشو یعنی آدم تو پھل کھانے نہیں جا رہے تھے جب شیطان بہکا رہا تھا، شتروپا نے ہی یعنی حوا نے ہی کہا کہ چلیے تو ہمارا ہمدرد ہے، چہرہ کھا لو تو اچھا ہی کہہ رہا ہوگا۔ شتروپا کے کہنے میں آدم آ گئے، حوا کے کہنے میں آدم آ گئے، اس لیے آدم نے حوا کے کہنے پر وہ پھل کھا لیا، اس لیے جتنے بھی آدمی گناہ کریں گے اس کا عذاب عورت پر پڑے گا۔ آج بھی منوسمرتی میں لکھا ہوا ہے، اور آج یہ لوگ کہیں کہ اسلام نے عورت کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، تو دیکھو کس منہ سے کہہ رہے ہیں، میڈیا والوں ہمت ہے تو یہ چیزیں بھی چھاپو تاکہ پتہ چلے ان کتابوں کی حیثیت کیا ہے۔ بس یہی چھاپ دیتے ہو، ثانیہ مرزا نے یہ کپڑا پہن لیا، مسلمانوں نے یہ لکھ دیا کہ حرام ہے، دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ آ گیا نہیں پہن سکتی، حرام ہے۔ کون سا غلط فتویٰ آ گیا دارالعلوم دیوبند سے؟ تو اسلام کہتا ہے تم لباس کی بات کرتی ہے۔ اسلام نے تو عورت کو چوڑیاں تک پہن کر گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی۔ ذرا اپنی ماں بہن بیٹیوں کو دیکھنا، جلسوں میں بھی آئی ہوں گی تو کتنوں کے ہاتھ میں چوڑیاں ہوں گی، دیکھ لو ان دینی جلسوں میں بھی چوڑیاں پہن کر آئی ہوں گی، جبکہ ہر بجنے والی چیز اور کھنکنے والی چیز، چاہے وہ پائل کی آواز ہی کیوں نہ ہو، گھنگروؤں کی آواز ہی کیوں نہ ہو، عورت کو ہر بجنے والی چیز پہن کر گھر سے نکلنے کی ممانعت کی ہے۔ سب اسکرٹ پہن لی تو گناہ کیا ہے؟ اللہ کے بندے، گناہ کھیلنے والی کو نہیں ہے، دیکھنے والوں کے اوپر مصیبت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نے پہن لیا تو تمہارے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ میرے بھائیوں، تو اس کا جواب یہ کہ تم اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بھی ننگا کر کے گھماؤ تو میرے باپ کا کیا جا رہا ہے میری بلا سے؟ لیکن اسلام تو یہ ہے کہ تم جن لڑکیوں کو کھیل سے دیکھتے ہو کہ منچوں پر، اسٹیجوں پر بیٹھ کر، اور جن کی رام وغیرہ پہ نظر ڈالتے ہو، تم مرد ہو کر ان کی راموں کو دیکھتے ہو۔ اسلام نے تو یہ حکم دیا کہ کوئی مرد مرد کی بھی رام نہ دیکھے، کوئی مرد مرد کا سطر نہ دیکھے، اور کوئی عورت عورت کی ران عورت کا سطر نہ دیکھے۔ جن عورتوں کی ران اور سطر تم دیکھتے ہو، اسلام نے ان لڑکیوں کو وہ حصہ عورتوں سے، لڑکیوں سے بھی چھپانے کا حکم دیا ہے۔ اس میں برائی کیا ہے؟ ہم تو اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، میڈیا والوں لکھو یہ اسلام ہے، یہ اسلام مردوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ مرد کے سطر پر ران پہ نظر نہ ڈالیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کی بھی سطر پر ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ حصہ سطر کہلاتا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ حصہ عورت کا بھی نہیں دیکھ سکتی ہے، اور مرد کا بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ فرمایا جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں، 10 سال کا لفظ موجود ہے، جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستروں کو الگ کر دو، یعنی بھائی بہنیں ایک ساتھ نہیں سو سکتے ہیں،
باپ بیٹا ایک ساتھ نہیں، ماں بیٹا ایک ساتھ نہیں، بستروں کو الگ کر دو۔ پھر فرمایا کہ 10 سال کے بڑے لڑکے نہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ سوئیں گے، 10 سال کی بڑی لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ بھی نہیں سوئیں گی۔ یہ ہاسٹلوں میں چلتا ہوگا، کہیں اور چلتا ہوگا، معاف کیجیے گا، اسلام کے قانون میں نہیں چلتا ہے۔ فرمایا لڑکے لڑکوں کے ساتھ بھی نہیں، لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ بھی نہیں، 10 سال کے ہو جائیں ان کے بستروں کو تم الگ کر دو۔ کیا برا کر دیا اسلام؟ نہیں صاحب، یہاں پرائمری تک تو لڑکے اور لڑکیاں الگ الگ پڑھیں گے، اور پرائمری کے بعد جب الگ ہونا چاہیے تو ایک ساتھ پڑھیں گے۔ یہ ایک عجیب سسٹم چلا ہے، عجیب سسٹم۔ پرائمری تک تو لوگوں کا اسکول یہ لڑکیوں کا یہ الگ الگ چلے گا، کیونکہ اب سمجھدار ہو گئے ہیں، اس لیے اب کوئی گناہ نہیں ہے، اب کوئی برائی نہیں ہے، اگر اچھا برا سمجھنے لگے ہیں۔ جو عمر بہگنے کی ہے، جو عمر اچھا برا نہ سمجھنے کی ہے، جو عمر مذہب تک کو نہیں سمجھتی ہے، جو مذہب لو بلائنڈ اندھا پیار اندھا ہوتا ہے، اس عمر میں آدمی اپنے باپ تک کی نہیں مانتا ہے، اپنے مذہب تک کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب اس عمر میں لڑکے اور لڑکیاں آتے تو کہتے ہیں ایک ساتھ پڑھ لیتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لڑکی اپنے باپ سے کہتی ہے ابو اور لڑکا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے شادی کر لی ہے۔ میں علی گڑھ میں پڑھا ہوں، مجھ سے پوچھو علی گڑھ میں کتنے رشتے روز ہوتے تھے، اپنے ماں باپ کو لیٹر دیا جاتا تھا میں نے شادی کر لی ہے، کولڈ میرج ہو جاتی تھی، جانتے تھے کہ گھر میں یہ آفتوں کی لڑکی کہتی میں 18 سال کی ہو چکی ہوں، میرا بھائی بھی کچھ نہیں کر پائے گا، میرا باپ۔ اب غور کرو، جس باپ نے زندگی بھر اس لڑکی کو پالا، 18 19 20 سال تک اس کی نگرانی کی، آج پولیس اس کی حفاظت کر رہی ہے کہ اس کے اوپر کوئی مارے نہیں۔ یہ عجیب قانون، اسلامی قانون تو یہ ہے۔ آئیے ذرا آگے چلتے جائیے۔ فرمایا بادروا بالاعمال تبعا، احساس پیدا کرایا اللہ کے نبی نے کہ لوگوں 7 چیزوں کے آنے سے پہلے تم نے ایک اعمال کر لو، اور ان 7 چیزوں کا انتظار نہ کرو۔ میری بہنوں سنو، میری قوم کی بیٹیوں سنو، میری ماں سنو، تم بھی سنو، اور میرے نوجوان ساتھیوں تم بھی سنو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بوڑھے نہ سنیں، سب سنیں۔ بادروا بالاعمال تبعا، 7 چیزوں کا انتظار نہ کرو، ان سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ فرمان رسالت سے یہ حکم نکلتا ہے، وہ 7 چیزوں میں پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا فکرم منسیا حل تنتظرون الا فکرم حل تنتظرون فکرم منسیا، کیا تم ایسی فقیری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سب کچھ بھلا دے؟ فقیری، آدمی امیر ہے، یہ امیروں سے کہا جا رہا ہے، اے امیروں غریبی آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ کبھی کبھی امیر لوگ، دولت مند لوگ، جب اچانک کسی کے اوپر فقیری آ جائے، غریبی آ جائے، جیسے گجرات وغیرہ کے حالات دیکھیے، جو لوگ 2-2 کروڑ روپے کے شو روم کے مالک تھے، اور گودرا کانڈ کے بعد جب ان کی شو روم جلائے گئے تو آج بھی وہ بیچارے ابھی تک سنبھل نہیں پائے، اور وہ لوگ آج تک ایک ٹائم کا کھانا اگر بنا رہے ہیں تو دوسرا ٹائم کا کھانا ان کا آ رہا بیچاروں کا آج بھی۔ تو فرمایا اے امیرو، ایسی غریبی کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سب کچھ بھلا دے؟ جب امیر آدمی غریب ہو جائے اور اس سے کہو چلو نماز پڑھ جائے، یار جا پڑھ لے، ارے یار اللہ تجھے دے گا، کیا دے گا اللہ؟ اتنا دیا تھا تفاق ہو گیا، کچھ نہیں ملا، کیا دے گا؟ جا تو پڑھ لے جا۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو دھکار۔ فرمایا اے امیرو، اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو ایسی غریبی سے پہلے نیک اعمال کرو۔ او غنى مطغیہ، اور اگر غریب ہو تو ایسی امیری کا انتظار نہ کرو جو تمہیں سرکش بنا دے۔ ابھی فقیر ہو، غریب ہو، ابھی تم اللہ کے لیے وقت نکال سکتے ہو، روزے نماز کا وقت نکال سکتے ہو، کیا تم ایسے امیر بن جاؤ گے جو تمہیں سرکش بنا دے امیری؟ تب تو نماز پڑھو گے۔ اچانک دولت آ گئی، پیسہ آ گیا، مال کی فراوانی ہو گئی، سگریٹ منہ میں رکھی، سامنے کیا ہے وہ ڈبی رکھی ہے، اس میں رات گرا ہے، پیر میز پر رکھا ہوا ہے، اذان کیا حی علی الصلاۃ۔ کوئی صاحب بیٹھے ہوئے بیچارے نیک آدمی ہیں، بزنس کے سلسلے میں آئے تھے، کہنے لگے بھائی اذان ہو گئی، چلیے نماز پڑھو۔ ٹھیک ہے چلو میں آ رہا ہوں۔ ارے بھائی چلیے نا، اذان ہو رہی۔ ایک ٹرک مال آ رہا ہے، میرا بھی فون آیا تھا، پولیس اس کا پیچھا کر رہی ہے، نمبر 2 کا مال ہے، تم جاؤ نا، میں آتا ہوں۔ اب جاؤ گے نماز پڑھنا؟ جب وقت تھا تب نہیں گئے، اب جاؤ گے؟
امیروں غریبی کا انتظار نہ کرو، اے غریبوں امیری کا انتظار نہ کرو. دو چیزیں. تیسری چیز او مرضن مفسدہ، تندرست ہو ابھی نماز پڑھ لو. حی علی الصلاۃ، چلو، ارے چلو نا میں آ رہا ہوں. بیٹھا ہے گاڑی پہ، موٹر سائیکل پہ چل رہی ہے. ایک منگنی موٹر سائیکل، ایک منگنی موٹر سائیکل سمجھتے نا، جو لڑکی کے باپ نے جہیز میں دی ہے، وہ بھی منگنی موٹر سائیکل. میرا بیٹا 5 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے تو 50,000 کی موٹر سائیکل نہیں دے سکتا. میں ٹینشن بات تیرے یہاں کیا رشتہ کروں. یہ بیچارہ انٹرنیشنل بھکاری ہے، اس سے بڑا بھکاری ہے جو کٹورا لے کے گھر سے آتا اللہ کے نام پہ دلواتا ہے. اللہ تو اس کو شریعت اجازت دیتی ہے، بیچارے کو اچھا لگتا ہے. چلو صحیح دے رہا ہوں بیچارے کو، اللہ شاید مجھے نیکی قبول کر لے. انشاءاللہ نیک آدمی. یہ بیچارہ اندھا لگا اللہ کمانے کے لائق نہیں. دے دو. یہ بیٹے کے نام پہ مانگ رہا ہے، یہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، یہ بیٹے کے نام پہ. تو انٹرنیشنل کون ہوا؟ آج ان کو بھکاری کوئی نہیں کہتا جو بیٹوں کے نام پر مانگے موٹر سائیکل، یاما، ماروتی گاڑیاں. میرے 200 باراتی آئیں گے، کمی نہیں ہونی چاہیے خاطری میں، اسٹائل دیکھیے. میرے 200 باراتی آئیں گے، اللہ کے بندے باراتی مت کہو، یہ کہو 200 ڈاکو آئیں گے میرے ساتھ. شرم نہیں آتی باراتی کہتے ہو؟ صاف کہو لڑکی کے پاس سے میرے ساتھ 200 ڈاکو آئیں گے. اللہ کے رسول نے یہی کہا دخل طارقا وخرج طارقا. اٹھاؤ امام احمد کی مستد احمد، صاف دکھتا ہے، چور بن کر داخل ہوتا ہے اور ڈاکو بن کر. لڑکی والے کیا کھانا پہنچے 200 آدمی. مولوی صاحب جی پہنچ گئے، رومال لٹکا ہوا ہے، ماشاء اللہ سعودی عرب سے لائے تھے، حج کرنے عمرہ کرنے گئے تھے. داڑھی پہ ہاتھ کر رہا، کہاں جا رہے ہیں؟ نکاح پڑھانے جا رہے. یہ ڈاکوؤں کا امام ہے، یہ چوروں کا پیر بنا ہوا ہے. بول نہیں سکتا بھائی صاحب یہ 200 آدمیوں کی بارات لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ غلط ہے. اللہ کے رسول کبھی بھی بارات لے کر نہیں گئے، یا اللہ کے رسول ان کے کوئی صحابی کبھی نہیں گئے. ارے مولوی صاحب یہ کہیں گے تو مسجد سے نکال دیا. کیوں؟ مسجد کے متولی کے بیٹے کی بارات. یہ ہے ہمارا حال، یہ ہے ہماری پوزیشن. مولوی صاحب آپ تو جانتے ہی ہیں 3-4 ہزار روپے کی مہینہ ملتا ہے، وہ بھی مسجد کے متولی کی ہم ناراضگی مول لے لیں. یار اس کے بیٹے جا رہا موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر ایک منگنی گاڑی پر، اچانک پھسلی، گرا، پیر ٹوٹ گیا. ہاسپٹل دیکھنے گئے مولانا جگجیت صاحب، دیکھا پیر لٹکا ہوا ہے، پلاسٹر چڑھا ہوا. کیا ہوا؟ گر گئے، چوٹ لگ گئی، ٹوٹ گیا. اتنے میں اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ. جگجیت صاحب نے کہا چلیے نماز. اب پیر ٹوٹا. فرمایا او مرضن مفسدہ، کیا تو ایسی بیماری کا انتظار کر رہا ہے جو تجھے بگاڑ کے رکھ دے، جو تجھے بستر پہ لٹا دے؟ اب جائے گا نماز پڑھنے کے لیے. مولوی صاحب جا رہے ہیں چٹنی کے ٹیبلٹوں میں جا رہا ہوں. پیچھے مولوی صاحب سنیے نا، مسجد میں نمازی آئیں کہ دعا کرا دیجیے گا اللہ مجھے شفا ہے. ہاں جی دعا کرا دیجیے شفا ہے. کتنی سٹیک بات کہی ہے امام کائنات نے. کیا کوئی حکیم ہوگا جو نفس پکڑ کے مرض کی تشخیص کرے جو امام کائنات نے فرمائی 7 چیزوں کا انتظار نہ کرو. آئے امیر ہو غریبی کا انتظار نہ کرو جب سب کچھ تمہارے پاس ہے. سردیوں میں گرم کپڑے ہیں، گرمیوں میں تمہارے پاس ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، اے سی اور کولر ہے، تمہارے پاس سب کچھ ہے. گرم پانی سے نہا سکتے ہو، گرم پانی سے وضو بنا سکتے ہو، گیزر تمہارے گھر لگا ہے، ہیٹر تمہارے گھر ہے. جب ساری نعمتیں تمہارے پاس ہیں، جب تم امیری میں نہیں جا سکے تو اچانک جب غریب ہو جاؤ گے اور ساری چیزیں چھن جائیں تب تم کیسے جاؤ گے؟ اے غریبوں تمہارے پاس وقت ہی وقت ہے. اگر غریبی میں نہیں گئے تو جب تم فرصت نہیں پاؤ گے مال و بزنس و تجارت سے تب تم کیا عبادت کرو گے؟ اے امیروں غریبی کا انتظار نہ کرو، اے غریبوں امیری کا انتظار نہ کرو، اے تندرست لوگوں تم بیماری کا انتظار نہ کرو، وہ بھی ایسی بیماری جو بستر پہ لٹا دے، جو تمہیں بگاڑ کے رکھ دے. اس لیے بیماری سے پہلے نیک اعمال کر لو. 3 چیزیں مختصر بتلا رہا ہوں کیونکہ ابھی وہ 4 چیزیں تو باقی ہیں، جبکہ انہیں 4 پہ بولنا تھا، یہ تو ضمن نکل آئی. او حرمن مفنتا، ہاں یہ بڑی عجیب بات.
حرمن بڑھاپا اور مفلس کہتے ہیں اس بڑھاپے کو جو عقل خراب کر دے. آئے جوانو تم جوانی میں اللہ کی عبادت کر لو، ایسے بڑھاپے کا انتظار نہ کرو جو تمہاری عقل کو خراب کر دے. جب عقل خراب ہو جائے گی تب جاؤ گے نماز پڑھنے. اب پتہ ہی نہیں ہے کہ وضو میں 3 بار دھلنا چاہیے کہ 6 بار. بیٹھا وضو کھانے کا دھلتا چلا جاتا، کلا کرتا چلا جاتا. اللہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. رکوع میں 2 1 ہونا چاہیے تو 3 ٹھونک دیا، سجدہ 2 ہونا چاہیے تو 4 ٹھونک دیا. 4 رکعت والی نماز 2 ہی پڑھ کے چلایا، فجر کی 2 ہے تو 4 ٹھونک کے چلایا. اب عقل تیری خراب ہو چکی ہے، یادداشت تیری خراب ہو چکی ہے، اب تو جائے گا عبادت کرنے کے لیے. کیا کہا؟ حرمن مفردا. آئے جوانوں جوانی میں اللہ کی عبادت کر لو، ایسے بڑھاپے کا انتظار مت کرو جو تمہاری عقل خراب کر دے. رکوع کی دعا سجدے میں پڑھ رہے، سجدے کی دعا رکوع میں پڑھ رہے، قیام کی دعا اتحیات میں پڑھ رہے. اتحیات کی دعا اللہ اکبر اتحیات للہ پتہ ہی نہیں کیا کرتے. اب تم جاؤ گے نماز پڑھنا ہے. اب محفوظ قلم ہو چکے ہو، تمہارے اوپر سے قلم اٹھ چکا ہے. تمہارے بارے میں میرا رب جانتا ہے کہ فیصلہ کیا کرے، تم جنتی ہو یا جہنمی. ہم کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. اتنا ضرور کہیں گے کہ تمہاری نہ برائیاں لکھی جا رہی ہیں نہ نیکیاں. اب اللہ کے سپرد ہے تمہارا معاملہ. لیکن ایسے بڑھاپے کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ اس سے پہلے نیک عمل کر لو. فرمایا اب حرمن مفردا. آئے جوانوں جوانی میں اللہ کی عبادت کر لو، بڑھاپے کا انتظار نہ کرو. ایک جوانی بولی حضرت حنظلہ، آج ان کی شادی ہوئی ہے، آج ہی شب زفاف ہے، ہائے ہائے، اور نئی نویلی بیوی ہے، پہلی رات ہے. یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی رات ہے. اس رات کا انتظار ہر نوجوان لڑکے کو، ہر نوجوان لڑکی کو ہوتا ہے. آج پہلی رات ہے، انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ شب زفاف بھی منائی ہے. میاں بیوی کے آپسی جو تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم کیے ہیں. جیسے قائم کر کے ہٹتے ہیں کہ جنگ کا نکارہ بجتا ہے، ایک آواز آتی ہے، کوئی بھی شخص اس آواز کے بعد اپنے گھر میں نہ رہے کہ محمد رسول اللہ نے جنگ میں نکلنے کا اعلان کر دیا ہے. وہ صحابی اپنے گھوڑے کی زین کرنے لگے. حنظلہ غسل کرنے کی فرصت بھی ان کو نہیں ملی، اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. بیوی ان کے پیچھے سے دامن کو کھینچتی ہے، میرے شوہر کہاں جا رہے ہو؟ کہا میری محترمہ، میری بیگم، تم نے سنا نہیں جنگ کا نکارہ بج چکا ہے، محمد رسول اللہ کا قاصد اعلان کر چکا ہے کہ اس آواز کے بعد کوئی ایک لمحہ گھر میں نہ رکے. میں نہیں رک سکتا ہوں. بیوی کہتی ہے او میرے شوہر، میں نے کب کہا کہ گھر میں رکیے؟ میں تو نئی نویلی بیوی ہوں، اسلام لائی ہوں، تو میں بھی تو محمد رسول اللہ پر ایمان لائی ہوں. میں کب تمہیں روک سکتی ہوں؟ تم جاؤ. لیکن تم نے ابھی مجھ سے مجامعت کی ہے، ہم بستری کی ہے، کم سے کم غسل تو کر لو کہ ایسے میدان جنگ میں اچھا نہیں لگتا حالت ناپاکی میں. کہنے لگے میری بیوی اعلان سنا ہے، ایک لمحہ بھی گھر میں رکنے کی اجازت نہیں، فوراً نکلو. میری بیوی کہیں غسل کے لیے رک جاؤں تو اللہ کے یہاں جواب دینا ہو جاؤں، مجھے جانے دے، مجھے نکل جانے دے. اور یہ کہتے ہوئے نکل گئے. کیا ہے میری بیوی اگر غازی بن کر لوٹا تو ٹھیک ہے، اگر میری شہادت کی خبر تجھے مل جائے تو آئے میری بیوی تو عزت گزار کر دوسرا نکاح کرنا چاہے تو شوق سے کر سکتی ہے. میں اجازت دے کے جا رہا ہوں کہ تو دوسرا نکاح کر لینا. آئے میری بیوی میں نے اجازت دے دی ہے، میں جا رہا ہوں. یہ کہہ کر وہ گھوڑے کو ایل لگاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں میدان جنگ میں. اتنا لڑے کہ کئی کافروں کو واصل جہنم کیا. پھر ایک کافر کا تیر ان کے سینے میں لگتا ہے اور یہ گر گئے. دوسرے کافر کی تلوار ان کی گردن پہ پڑتی ہے اور یہ قتل کر دیے گئے، میدان جنگ میں شہید کر دیے گئے. سارے شہداء کو اللہ کے نبی دفنا رہے ہیں ایک ہی قبر میں، بغیر غسل کے، بغیر جنازے کے اور بغیر غسل کے دفنایا جا رہا ہے.
حنظلہ کی بیوی آتی ہے، فرماتی ہے اللہ کے نبی میرے شوہر کو غسل دے دیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حنظلہ کی بیوی کیا تجھے معلوم نہیں ہے شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، وہ جس حال میں شہید ہوتا ہے اس کو اسی حال میں دفن کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن شہید اسی حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا، اور اللہ رب العالمین اس کے خون کو دیکھ کر کہے گا یہ میرا بندہ، یہ تو دنیا میں میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، میں نے بھی اس کو چھوڑ دیا، جانے تو اس کو بے حساب و کتاب جنت کے اندر۔ حنظلہ کی بیوی کہتی ہے ہائے اللہ کے رسول مسئلہ معلوم تھا لیکن آج ہی ان کی شادی ہوئی تھی، رات میں انہوں نے مجامعت کی تھی، میں ان کو وہ غسل کی بات کر رہی ہوں جو شوہر کو مجامعت کے بعد کیا جاتا ہے، انہوں نے وہ غسل بھی نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا بات ایسی بات، تھوڑا سا توقف کیا، رکے ٹھہرے، پھر اڑتے ہیں کہتے ہیں حنظلہ کی بیوی جا، میرا فیصلہ ہے تیرے شوہر کو بغیر غسل کے ہی دفن کیا جائے گا۔ کہ حنظلہ کی بیوی اللہ کے رسول ایسا نہ کیجیے، میرے شوہر نے مجھ سے مجامعت کی تھی، اسلام میں حق بات کہنے سے نہیں شرماتا ہے اس لیے میں نہیں شرما رہی ہوں، میں بچنا رہی ہوں۔ فرمایا او حنظلہ کی بیوی میں تجھے یہ کیسے بتاؤں کہ تیرا شوہر میرے غسل کا محتاج نہیں ہے، ابھی ابھی میری نظریں آسمان پہ گئی، 70,000 فرشتوں کو میں نے اترتے ہوئے دیکھا ہے، حنظلہ تیرے شوہر کو فرشتوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے غسل دیا ہے اور وہ تیرے شوہر کے لیے دعائیں مغفرت فرما رہے ہیں۔ او حنظلہ کی بیوی جا جا، تیرا شوہر میرا نہیں فرشتوں کا غسل دیا ہوا غسیل الملائکہ ہے، اس کو فرشتوں نے غسل دے رکھا ہے۔ ایک نوجوان یہ تھے جو اپنی جوان بیوی کو، ایک رات کی دلہن کو، نئی نویلی بیوی کو ایک ہی رات میں ملے اور چھوڑ کے چلے آئے۔ ایک بیچارہ یہ بھی مسلمان ہے، پوچھو کیا نام، محمد اسلم، محمد اکرم، اظہر الدین، اکرام الدین، اور حال یہ ہے کہ گھروں سے ٹی وی نہیں نکال سکتا۔ نہیں بولے صاحب ٹی وی میں تو اچھی چیز ہے، ارے اچھی چیز ہے تو اسٹار پلس نکال دے۔ نہیں صاحب یہ تو میری بیوی کا فیوریٹ آئٹم ہے، یہ تو میری بیٹی فیوریٹ آئٹم ہے، یہ تو غور سے دیکھتی ہے، سارے چینل نہیں دیکھیں گے یہ دیکھیں گے۔ یہ آج کا مسلمان ہے، یہ آج کا مسلمان ہے۔ اس سے کہو تیری بیوی جو لپسٹک لگاتی ہے اس کو ہٹا دو، کیا بات کر رہے ہو، میری بیوی تو منگواتی ہے تنخواہ میری ہے، لپسٹک لے کے نہیں آئے۔ لپسٹک دو لفظوں سے مل کے بنا، لپسٹک، لپ مانی ہاٹ، اسٹک مانی لاٹھی، ہاٹ کی لاٹھی، کھولو تو وہ نکلتی ہے نا لاٹھی۔ یہ میرا چیلنج ہے، کوئی ماں کا لال آئے اور ثابت کر دے کہ کوئی بھی لپسٹک جو کھل کر کھلتی ہو، یہاں سے گھماؤ نکلتی ہو اور وہ بغیر خنزیر کی چربی کے بنتی ہو، کوئی ایک ماں کا لال اٹھے جس نے اپنی ماں کا حلال دودھ پیا ہے اور وہ ثابت کر کے دکھائے کہ بغیر خنزیر کے چربی کی آمیز سے یہ لپسٹک ہے۔ میں ٹکیا والی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک رنگ بھی آتا ہے، گول ٹکی آتی ہے ٹیبلٹ کی طرح، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو لپسٹک کہلاتی ہے، کھولو تو نکلتی ہے، وہ یہودیوں کی چال ہے، اس میں خنزیر کی چربی ملائی گئی ہے۔ کیوں؟ اس کی بھی وجہ ہے، بکرے کی چربی ملائیں گے تو پگھل جائے گی، بھینس کی گائے کی چربی ملائی جائے گی تو پگھل جائے گی، اور جمنے والی جو جلدی نہ پگھلے وہ چربی ایک ہی ہے، اور وہ چربی ہے خنزیر کی، یہ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے، جو جمتی ہے، جو دیر سے پگھلتی ہے اور کئی کئی گھنٹوں تک وہ جمی رہتی ہے۔ یہودیوں نے چال بازی کر کے وہ لپسٹک میں ملائی اور وہ تو کھاتے ہیں خنزیر، انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کے گھروں میں پہنچایا جائے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اور وہ لپسٹک ہماری عورتیں لگاتی ہیں، اور معاف کرنا کوئی یہ نہ سوچے کہ صرف عورتیں لگاتی ہیں انہی کے پیٹ میں جاتی ہے، اگر آپ کی بیویاں ہیں تو آپ کے پیٹ میں بھی جاتی ہے، کیسے جاتی وہ میں نہیں بتاؤں گا، وہ آپ جانتے ہیں، بتاؤ گے تو آپ کہو گے کہ مولوی بڑا بےہودہ ہے، وہ آپ کے بھی پیٹوں میں جا رہی ہے اور کسی نہ کسی شکل میں جا رہی ہے۔ یہودی اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں میرے بھائیوں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ وہ اپنی جوان بیوی کو چھوڑ کے چلے آئے، ہم اپنی جوان بیوی سے لپسٹک نہیں ہٹوا سکتے، ارے ہٹوانا تو چھوڑو، ارے شادی میں چلنا چل،
لپسٹک لگا تاکہ پتا چلے کہ میری بیوی کتنی خوبصورت ہے. لوگوں کمپٹیشن کا دور ہے, میری بیوی کسی سے کم تھوڑی ہے, دیکھ لو. شرم ہمیں نہیں آتی, شرم ہمیں نہیں آتی. رائے کی عدالت لگی ہوئی ہے. غور سے سنو, ہمارے محترم بھائی نے کہا تھا عورتوں کے بارے میں بولنا. میں دوران تفصیل لیکن قصہ چھوڑتا جاؤں گا, یہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں اور ماؤں کے بارے میں کافی ہوگا. ذرا غور کیجیے گا, عرب ملکوں میں ایک شہر کا نام ہے رائے میں ایک عدالت لگی ہوئی ہے, اور اس عدالت کے اندر ایک عورت اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جج صاحب, میرے شوہر نے ابھی تک میرا مہر ادا نہیں کیا. ابھی کھڑا کروں یہاں کسی کو, بہت سے لوگ ایسے نکلیں گے 80 سال کے بڈھے جو ابھی تک مہر نہیں دیے. میری سر مت کھڑا کر دینا, اور کہیں اللہ کا واسطہ دے دیے تو پول کھل جائے گی. رائے کی عدالت لگی ہوئی ہے, عورت مقدمہ دائر کرتی ہے کہ میرے شوہر نے میرا مہر ادا نہیں کیا. آج کل کی طرح عدالت نہیں تھی. جج نے 2 پولیس والوں کو فوراً بھیجا اور فوراً اس آدمی کو, اس کے شوہر کو اریسٹ کروایا گیا. گرفتار وہ آیا اور کٹگرے میں کھڑا ہوتا ہے. جج نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میری بیوی ہے. کہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ تم نے اس کا مہر ادا نہیں کیا. تم کیا کہنا چاہتے ہو اپنی صفائی میں؟ شوہر نے کہا کہ میرا دعویٰ یہ ہے اور سچ یہ کہ میں نے اس کو مہر دے دیا, یہ جھوٹ بول رہی ہے. جج نے کہا گواہ پیش کرو. 2 گواہ چاہیے. کس کے سامنے مہر دیا؟ جی ٹھیک ہے, میں گواہ پیش کر دیتا ہوں. اس نے 2 گواہ جن کے سامنے مہر دیا تو ان دونوں گواہوں کو بلا لیا گیا. عدالت میں ان گواہوں کو پیش کیا گیا اسی دن. عورت چہرہ پوری طریقے سے چھپائے ہوئے تھی, ہاتھوں میں گلیس اور پیروں میں موزے پہنے ہوئے تھی. جج نے گواہوں سے پوچھا کہ اس آدمی نے اپنی بیوی کو مہر دیا یا نہیں. دونوں گواہ کٹگرے میں کھڑے ہوئے. یہ کے بعد دیگرے دونوں نے کہا کہ جج صاحب, کس نے اپنی بیوی کو مہر تو دیا ہے, لیکن اس کی 2 بیویاں ہیں, اب پتہ نہیں کس کو دیا ہے. میں یہ نہیں جانتا اس کو دیا یا اس کو, ہاں لیکن میں پہچانتا ضرور ہوں. اگر یہ اپنا چہرہ کھولے تو میں پہچان لوں گا کہ اس کو دیا ہے یا دوسری. جج نے کہا محترمہ, تمہیں اپنا نقاب ہٹانا پڑے گا, اپنا چہرہ کھولنا پڑے گا. نوجوانوں, کمپٹیشن میں اپنی بیویوں کو چہرہ کھول کر بٹھانے والوں, گاڑیوں پر لپسٹک لگوا کر. غور سے سنو. اس نے کہا چہرہ کھولو, اور میں بولی میرے شوہر کی اجازت ہوگی تو کھولوں گی ورنہ نہیں. شوہر نے کہا جج صاحب یہ کیسا حکم ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی غیر محرم کے سامنے تم چہرہ نہیں کھول سکتی ہو. میں ان دونوں گواہوں کے سامنے اور آپ کے تیسرے کے سامنے میں اپنی بیوی کا چہرہ کیسے کھلواؤں؟ جج صاحب نے کہا یہ مجبوری ہے, حالت بڑی نازک ہے, گواہ کا معاملہ ہے اور معاملہ تیری بیوی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تیرا بھی معاملہ ہے, اور یہ 2 گواہ جب تک اس کا چہرہ نہیں دیکھیں گے سچی گواہی نہیں دے پائیں گے. ایسی صورت میں تو اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ چہرہ کھولو. شوہر نے کہا اسلام اجازت دیتا ہے لیکن میری غیرت اجازت نہیں دیتی ہے کہ میری بیوی کسی غیر مرد کے سامنے اپنا چہرہ کھولے. جج نے کہا تو پھر تمہیں آج ابھی اسی وقت میرے سامنے اپنی بیوی کو مہر دینا پڑے گا, کیونکہ میں تمہیں نادہندہ مانوں گا, مہر نہ دیا ہوا مانوں گا. اس نے کہا آپ کا فیصلہ تھا, کرو, جشن قبول ہے. کہا تو جائیے اور ابھی اپنی بیوی کو مہر دیجیے. اس سے پوچھا کتنا مہر ہے؟ کہا اتنا. شوہر نے اپنی جیب سے وہ مہر نکالا اور آگے بڑھ رہا ہے, جا رہا ہے اپنی بیوی کی طرف, یہ کہتے ہوئے کہ جج صاحب مجھے یہ تو گوارا ہے کہ میں اپنی بیوی کو دوبارہ مہر دے دوں, لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ میری بیوی کسی غیر مرد کے سامنے اپنا چہرہ کھولے. یہ کہتے ہوئے اس نے وہ رقم اپنی بیوی کو دی. اس کی بیوی بھی بھری عدالت میں کہتی ہے جج صاحب جب میرے شوہر کو میری عزت اتنی پیاری ہے کہ وہ میرے چہرے کو کسی غیر مرد کے سامنے
وہ کھولنے کی اجازت نہیں دیتا اور مجھے رسوا نہیں کرتا ہے، تو میری طرف سے بھی آرام سن لیجئے کہ بھرے مجمع میں، بھری عدالت میں کہتی ہوں کہ میں نے اپنے شوہر کا حق کے مہر معاف کر دیا۔ آئے جج صاحب، نہ میں دنیا میں اسے لوں گی نہ آخرت میں لینے کی اختیار ہوں، میں نے اپنی بیوی کا مہر معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، ایک دور وہ تھا کہ دوبارہ مہر دینے کے لیے تیار، لیکن اپنی بیوی کا چہرہ کسی غیر مرد کے سامنے کھلوانے کے لیے تیار نہیں، اور آج ایک کمپٹیشن کا دور ہے۔ ہائے رے مسلمان، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ ایسے مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ وہ حنظلہ تھے جو اپنی بیوی کو چھوڑ کے چلیے، ایک ہی رات کی بیوی، اور اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اس کے گھر آئے، کہنے لگے حنظلہ نے کچھ وصیت کی تھی، فرمایا ہاں۔ کہا کیا؟ کہا تھا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو تم دوسری شادی کر لینا۔ کہا اللہ کے نبی نے میں اسی لیے آیا ہوں۔ وہ حنظلہ کی بیوی، تم چاہو تو دوسرا نکاح کر سکتی ہو، تم ابھی جوان ہو اور تمہاری جوانی ابھی پوری کی پوری باقی ہے، تمہیں پوری زندگی گزارنی ہے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے مجبور مت کیجیے، میں دوسری شادی نہیں کروں گی۔ فرمایا تمہیں اجازت ہے، کر سکتی ہو؟ کہا مجھے اجازت ہے، میں چاہتی ہوں۔ اے اللہ کے نبی، لیکن مجھے خوشی ہے کل قیامت کے دن جب میرا رب مجھے اٹھائے گا تو مجھے یہ کہہ کر پکارے گا، او حنظلہ کی ایک رات کی بدوا، او حنظلہ کی ایک رات کی بیوہ، ادھر آ، تیرا شوہر جنت میں جا رہا ہے، تو بھی اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں چلی جا۔ جب میرا رب مجھے یہ کہے گا، او حنظلہ کی ایک رات کی بدوا، تو بھی آ، تو بھی جنت میں چلی جا، مجھے یہ سننے میں بڑا فخر محسوس ہوگا، میں بڑا فخر کروں گی، اور مجھے حنظلہ کے ساتھ اگر جنت مل جائے تو اس میں کیا برائی ہے۔ ایک یہ واقعہ ہے، ان واقعات کو اچھا سنتے ہیں اور سناتے بھی ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ ان واقعات کے آئینے میں ہم اپنے آپ میں جھانک کر دیکھیں ہم کیسے نظر آ رہے ہیں اور آپ کیسے نظر آ رہے ہیں۔ ان واقعات کی روح سے ہم یہ سوچیں کہ ہم اب کتنے مسلمان نظر آ رہے ہیں، اور کتنے پرسنٹیج کی لحاظ سے اگر دیکھیں تو 2% بھی نظر آ رہے ہیں، 5% تو چھوڑ دو، 1% بھی ہم ان واقعات کو سامنے رکھتے 1% بھی نظر آ رہے ہیں مسلمان، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان۔ بات آگے چلے گی۔ اور ہمارا من مفریدہ، تو ایسے بڑھاپے کا انتظار نہ کرو جو تمہاری عقل خراب کر دے۔ 4 چیزیں، اب 5، 6، 7، یہ 3 چیزیں میں صرف گنا کر آگے بڑھوں گا۔ 5ویں چیز، 4 چیزیں ہو گئی۔ امیر ہو تو غریبی کا انتظار نہ کرو، 1، غریب ہو تو امیری کا انتظار نہ کرو، 2، تیسری چیز اگر تندرست ہو تو بیماری کا انتظار مت کرو جو بستر پہ لٹا دے، 3، اور 4تھی چیز اگر جوان ہو تو ایسے بڑھاپے کا انتظار نہ کرو جو عقل کو خراب کر دے، 4۔ 5ویں چیز اور موتن مجہزہ، مجہز کہتے ہیں جو اچانک آ جائے، ایسے موت کا انتظار مت کرو جو اچانک آ جائے۔ کیا اچانک موت آ جائے گی تب عبادت کرو گے؟ موت کے بعد عبادت کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ اور اچانک موت کب آ جائے یہ کسی کو پتا نہیں۔ جوان بیٹا سفر کر رہا ہے، پیدا ہوا تو 4 لڑکیوں کے بعد لڑکا، بڑی منت و ضمانت کے بعد آج لڑکا پیدا ہوا، کتنی محبت، لڑکے کی زبان سے جو چیزیں نکلی فوراً ہو رہی ہے۔ لڑکا دھیرے دھیرے بڑا ہو گیا، ایک دن MBBS ڈاکٹر بن گیا، MDMS ڈاکٹر بن گیا، اس کی چاہت کے مطابق شادی کر دی، شادی میں ماروتی بھی مل گئی، بیوی بھی ڈاکٹر ہے، اب نرسنگ ہوم چل رہا ہے، بیوی عورتوں کا علاج کر رہی ہے، ڈاکٹر مردوں کا علاج کر رہا ہے، کلینک دور ہے، بیوی امید سے ہو گئی ہے، 4 مہینے کا حمل ہے۔ ڈاکٹر صاحب بولے بیوی سے اب تم آرام کرو، نرسیں لگی ہوئی ہیں کام کریں گی۔ ایک دن ڈاکٹر صاحب جا رہے ہیں کلینک بند کر کے گھر کی طرف، راستے میں ٹرک آیا اور ٹرک کا ڈرائیور شراب کے نشے میں چور تھا، ٹکر ہوئی، ٹرک ماروتی پہ گرا، گاڑی پچک گئی، ڈاکٹر کا پیٹ پھٹ گیا، بھیجا نکل گیا، سر کچل گیا۔
गांव की किसी आदमी ने पहचाना, भागता हुआ मोटरसाइकिल दौड़ाता है, स्कूटर दौड़ाता है, डॉक्टर के पास के घर जाता है, बैल बजाता है। डॉक्टर का बाप घर से निकला, क्या बात है, इतनी रात में आए हो? बेटा तो अभी नहीं आया, कोई मरीज दिखाना है? नहीं साहब, आप मेरी मोटरसाइकिल पे जल्दी बैठिए, कोई इमरजेंसी मामला है। बाप को बिठाया, लेके चला, देखिए नाम किसकी, गाड़ी की नंबर प्लेट देखी, बेटे के कपड़े के रंग से पहचान लिया कि ये तो मेरा बेटा है। वही बाप जो 4 महीने के बाद जो 4 बेटियों के बाद बेटा पाया था, आज अपने बेटे की लाश को देखता तो आंखों में आंसू निकल आते हैं, खून के आंसुओं से रोता है। ये वही बाप है जो 4 बेटियों के बाद जब बेटा मिला तो भूल गया कि अल्लाह ने दिया है, धूमधाम से अकीका करता है, उसमें गाने भी बजवाता है। लड़के की शादी धूमधाम से करता है तो बैंड बाजे भी बजते हैं। इंग्लिश मीडियम में बच्चे को पढ़ाया है। ये वही डॉक्टर है जब घर में कुरान पढ़ाने के लिए मस्जिद के मौलाना आते थे और बच्चे का जहन देख कर कहते थे कि बच्चा बड़ा ज़हीन है, कुरान पढ़ाता हूँ, याद कर लेता है, इसको मौलाना बना दो, हाफिज बना दो, कारी बना दो। तो कहता था चुप रहो, ये मशवरा देते हो ठोकर का, तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती? 3000 का 3000 रुपये महीने में तुम अपने घर का गुजर बसर चला सकते हो। मेरा बेटा बड़ा होगा 3000 रुपये का तो मेकअप का सामान उसकी बीवी के खर्च में आएगा, क्या यहाँ से ये मशवरा देते हो? आज बेटा मर गया, वो मौलाना आज तक मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, उनकी तनख्वाह 3000 से 5000 हो गई है, 6000 हो गई है, 7000 हो गई, ज्यादा से ज्यादा 10,000। मौलवी बेचारे इससे ज्यादा का है भी नहीं। हम मौलवियों ने अपनी औकात को खुद घटाई है, हम मौलवियों ने अपनी औकात को खुद गिराई है, हम उलमा ने अपने वक़ार को खुद मजबूर कर लिया है। नोट मिलेंगे, हम ऐलान कर देंगे कि साथ कितना मिलना, 10 करोड़ का फला पार्टी को वोट दो। इस मौलवी के कौन कदम चूमेगा, इस मौलवी की कौन इज्जत करेगा? एक इमाम बुखारी थे रहमतुल्लाह अलैह कि बादशाह ने उनसे कहा कि तुम मेरे बेटे को ट्यूशन पढ़ा दो, मेरे बेटे को कुरान पढ़ा दो, हदीस पढ़ा दो। उन्होंने कहा ठीक है, पढ़ा देंगे। 4 दिन के बाद बादशाह बाजार में मिल गया, कहने लगा इमाम साहब से, आप हमारे बच्चे को पढ़ाने नहीं आए। इमाम बुखारी का जवाब था, मेरा आपका बच्चा पढ़ने नहीं आया। बादशाह कहता है, मेरा बेटा तुम्हारे घर पढ़ने आएगा? इमाम बुखारी कहते हैं, इसमें बुराई क्या है? प्यासा खुद कुएं के पास आता है, कहा मेरा बेटा तुम्हारी झोंपड़ी में पड़ेगा। इमाम बुखारी कहते हैं, झोंपड़ी में नहीं, जिस टाट के ऊपर, जिस बोरे के ऊपर, जिस चटाई के ऊपर गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उसी चटाई उसी बोरे के ऊपर तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा। अलग से पढ़ाने का मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है, और कुरान और हदीस पढ़ाने के लिए मैं तुम्हारे घर में ही जाऊंगा, ये कुरान और हदीस की तौहीन है। तुम्हारे बेटे को कुरान का इल्म, हदीस का इल्म चाहिए तो उसको मेरे पास भेजो। प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं। बादशाह ने कहा, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? इमाम बुखारी ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ अच्छी तरह कि वक्त के शहनशाह से बादशाह से बात कर रहा हूँ। तुम्हें मालूम है कि मैं क्या सलाह दूंगा? इमाम बुखारी कहते हैं, वो 4 दिन पहले ही मुझे मालूम था, इसलिए मैंने अपनी अटैची, अपना बोझ या बिस्तर पहले ही बांध लिया है। मैं जानता हूँ कि तुम अब मुझे अपने मुल्क में और अपने शहर में नहीं रहने दोगे। निकाल दिया। इमाम बुखारी ने शहर छोड़ना गवारा कर लिया, लेकिन इल्म की तौहीन गवारा नहीं की। हम 100 रुपए में दूसरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके घर चले जाते हैं। हमने कुरान की तौहीन, इल्म की तौहीन हमने खुद की है, तो इसमें हम क्या करें? इसलिए हमारी औकात इन अमीरों को मालूम है कि हमारी औकात क्या है। गौर करो मेरे मौलवियों, मेरे उलमाए किराम, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुमसे खिताब कर रहा हूं, अपनी औकात पहचानो, अपनी औकात पहचानो। हमें अपनी औकात नहीं पहचानी। इमाम अहमद इब्न हम्बल को देखो, बादशाह कहता था कि कुरान को अल्लाह की मखलूक है, तो वो कहते थे कि तू क्या है, तेरी हस्ती क्या है? हम कुरान को मखलूक कहना गवारा नहीं करेंगे। कुरान तो अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं। इमाम मालिक के तो हाथ तोड़ दिए गए, पीट पीट कर बादशाह के वजीर ने पीटा, हाथ ही चल पड़ गए, हाथ नहीं उड़ते थे।
یہ حالت تھی ان کی، لیکن یہ سب کچھ گوارا ہے، علم کی توہین گوارا نہیں۔ آج تو ہم روپے لے کے مسئلے بدلتے ہیں، آج تو ہم روپیہ دے کر مرضی من واپس فتوے دیتے ہیں، فتوے دیتے ہیں فتوے۔ مرغی ملک صاحب ایک چوری کیے جائے سے کہ نہ جائے، کہتے ہیں کالی ہے کہ سفید؟ کھاکی نہیں تھی تو سفید ہے، سفید ہے تو ٹھیک ہے، وہ ہے تو حرام، لیکن پک جائے تو اس کا شوربہ مجھے نہیں۔ اور جب وہ شوربہ دینے آیا تو 2-4 موٹی گرنے لگی، بولے جو خود سے گر رہی ہوں گرنے تو تم تھوڑی دے رہے ہو، اپنے سے آ رہی ہے، اللہ دے رہا تم کیوں رو رہے ہو؟ اپنے بدل لینے تو مولوی اتنے ماہر ہیں، چٹ بھی اس کی پٹ بھی اس کی، تو مولوی کیا جو اپنی منطق سے غلط کو صحیح نہ کرے، تو مولوی ہائے ہائے وہ کچھ اور ہی تھی۔ حضرت عمر فاروق جب سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تو دوڑتے ہوئے آئے اور یہاں سے تلوار نکالتے اور کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ انتقال ہو گیا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق آئے اور کہا عمر ہوش میں آؤ، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اور کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انک میت وانہم میتون، جب قرآن میں لکھا ہے کہ ایک دن سبھی کو موت آئے گی تو آج یہ رات کیا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اے ابو بکر صدیق کیا یہ آیت قرآن میں ہے؟ فرمایا ہاں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جب یہ آیت آج ہی نازل ہو رہی ہو۔ فرماتے ہیں تب تم صحیح کہہ رہے ہو، میں اپنے مسئلے سے رجوع کر رہا ہوں، وہ مولوی کیا جو رجوع کر لے، وہ مولوی کیا ہے اس کا تو علم گھٹ جائے گا، لوگ کہیں گے اتنا بڑا مولوی مان لیتا ہے۔ حضرت عمر جیسے شخصیتوں نے قبول کر لیا ہے اور فوراً ابو بکر صدیق کی بات پر آمنا و صدقنا کہہ دیا ہے، قرآن کی آیت آئی آمنا صدقنا کہہ دیا ہے۔ لیکن ایک آج ہم جیسے مولوی ہیں، لاکھ قرآن کی آیتیں آئیں، لاکھ حدیث آئے، مجالی کیا ہے کہ ہم مان جائیں؟ میرے بھائیوں یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے۔ آئیے ذرا حدیثیں دیکھیں، آئیے ذرا قرآن پڑھیں اور چلتے جاؤ۔ فرمایا اس بوڑھے کو، اس آدمی کو دیکھو گی اپنے بیٹے کو جب مرا ہوا دیکھتا ہے تو آدھا ہو میں آنسو نکل آئے، اور 30 سال کا جوان بیٹا، 30 سال کا جوان بیٹا میرا مر گیا ہے، 4 بیٹیوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ ہائے بڑی منت و سمانت سے وہ بینڈ بجے تھے شادیوں میں، مولوی سے کہہ دیا تھا چل چل چپ رہے، ہم مولوی بنائیں گے، تجھے تنخواہ کیا ملتی ہے؟ آج اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے، دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے کو چھونا چاہتا ہے، اٹھانا چاہتا ہے، گلے سے لگانا چاہتا ہے، اپنے گھر لے جانا چاہتا ہے کہ پولیس کی گاڑی آ جاتی ہے، بیٹا تیرا ہے لیکن تو ابھی چھو نہیں سکتا۔ اس لیے نہیں چھو سکتا کیونکہ یہ پولیس معاملہ ہے، ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہے، جب تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہ جائے تم بیٹے کو گھر نہیں لے جا سکتے۔ اللہ بیٹا میرا اور مجھے کو چھونے کی اجازت نہیں، بیٹے کو پیک کیا، گاڑی میں لے گئے، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ملی، صبح بیٹے کی رپورٹ ملی، صبح آتا بیٹا، ہائے اب باپ وہی باپ جو اپنی نظروں سے دور نہیں کرتا تھا اور مائیں بلائیں کے انگلیاں چٹکا کے گھر سے باہر نکالتی تھی، آج نہ باپ اس کو اب 24 گھنٹے دیتا تھا، گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، جلدی سے لے جاؤ، لاش بدبو دینے لگے گی۔ اب وہی باپ ہے جو 24 گھنٹے کی بعد اپنے بیٹے کو رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک میدان میں جنازہ رکھ دیا گیا ہے، مولوی صاحب کہاں ہیں؟ مولوی صاحب کو پتا ہے لیکن مولوی صاحب حجرے میں سوئے ہوئے ہیں۔ کیا ہوا مولوی صاحب نہیں آئے؟ کہ نہیں، کہاں ہے؟ تو سو رہے، اس کو معلوم نہیں میرا بیٹا مر گیا، سو رہا ہے، حرام کی تنخواہ لیتا ہے، کیا جنازہ پڑھانا ہے؟ ایک آدمی کو بھیجا، ڈاکٹر کا باپ چلا رہا ہے تو یہاں سو رہا ہے، چلانے دو، تمہیں جنازہ پڑھانا ہے، میں ڈاکٹر کے باپ کا نوکر ہوں۔ آج نہ جانے مولوی کے اندر کہاں سے ہمت آ گئی، زبردستی بلایا گیا، مولوی سے کہا گیا میرا بیٹا مر گیا اور تم سو رہے ہو، پڑھاؤ جنازے کی نماز، تمہیں پڑھانا ہے۔ مولوی کہتا ہے میں کیوں پڑھاؤں، تیرا بیٹا تو میری جتنی تنخواہ ہے اتنا تو تیری بیٹے کی بیوی کے میک اپ میں چلی جاتی ہے، میں نے سوچا تیرا بیٹا اسٹینڈرڈ ہے، اسٹینڈرڈ مولوی آئے گا، میری اوقات کیا ہے، میں تو وہی 4-5 ہزار روپٹی والا مولوی ہوں، میں کیوں پڑھاؤں، تیرا بیٹا تو عالی شان تھا۔
باپ نے سر جھکا دیا، کہتا ہے کہ دیکھو میرے دل کو زخم لگا ہے، آج تو نہ پورے دو۔ مجھے احساس ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں احساس ہو گیا ہے تو صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے، میں پڑھا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر پیچھے، باپ پیچھے کھڑا ہے، مولانا لاش کے پاس ہے، بیٹے کی لاش کے پیچھے مولانا ہے، بیٹے کی لاش کے پیچھے اس کے بعد 3 صفیں لگی ہوئی ہے، ڈاکٹر کا باپ تیسری صف میں۔ مولانا بولے ڈاکٹر کا باپ کہاں ہے؟ کہاں جی اجازت ہے؟ ہاں اجازت ہے، پڑھاؤ، کہاں پڑھائیے؟ ڈاکٹر کے پاس۔ اپنے بیٹے کے تو زیادہ قریب ہے یا تیرے بیٹے کے میں زیادہ قریب ہوں؟ آج باپ ہو کر کی باپ اپنے بیٹے سے دور ہے، اور ایک مولوی قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا آج تیرے بیٹے کی زیادہ قریب ہے۔ اب بتا وہ 25,000 روز کماتا تھا، 50,000 روز کماتا تھا، وہ کمائی کس لائق ہے؟ اور اس کو دیکھو آج 4-5 ہزار روپٹی والا مولوی انتقال کے وقت یہی تیرے بیٹے کے کام آیا، اس نے بھی نیت باندھ لی اور پڑھنا شروع کر دیا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وصغیرنا وانسانا۔ میرے بھائیو، جب ایسی اچانک موت آ جائے گی تب جاؤ گے نیک اعمال کر اور موتن مجیزہ۔ کیا تم ایسی موت کا انتظار کر رہے ہو جو اچانک آ جائے؟ وہ سکندر بادشاہ جو 6 مہینے حکومت کیا کرتا تھا، 6 مہینے جنگل میں رہا کرتا تھا، ایک ملک کا بادشاہ جب اس سے ملنے آیا تو پتا چلا کہ سکندر بادشاہ تو جنگل میں ہے۔ جب وہ جنگل میں ملنے گیا تو رات کے اندھیرے میں چراغ جل رہا ہے، اور سکندر بادشاہ اس چراغ کے پاس قبرستان میں قبر کی ٹوٹیوں پھوٹی سڑی ہوئی ہڈیوں کو نکال کر بیٹھا ہوا ہے، اور چراغ اس کے سامنے چل رہا ہے۔ وہ بادشاہ کہتا ہے یہ تو بے وقوف ہے، یہ اندھیرے میں کیا کر رہا ہے؟ جب وہ قریب آیا تو کیا سنتا ہے کہ سکندر بادشاہ قبر کی ہڈیوں کو، مردوں کی ہڈیوں کو اٹھاتا ہے اور کہتا جا رہا ہے، اے ہڈیوں، کل تم میرے جیسی تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا۔ اے ہڈیوں، کل تم میری طرح تھی اور کل میں تمہاری طرح ہو جاؤں گا۔ اے ہڈیوں، کل تم میری جیسی تھی اور آج تمہارا حال یہ کہ تمہیں کتے بھی سونگنے کے لیے تیار نہیں، کل میری ہڈیوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی موت کو یاد کرتا جا رہا تھا، اے ہڈیوں، کل تم میرے جیسی تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، سکندر بادشاہ کے اس وظیفے پر دوسرا بادشاہ حیران تھا، وہ کہنے لگا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کہا، اے بادشاہ سلامت، آؤ ان ہڈیوں پر رو لو اور اپنی موت کو یاد کر لو، یہ ہڈیاں ہمیں حکومت چلانے میں مدد کریں گی، ہم کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی موت یاد رہے گی کہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے۔ یہ موت کا تصور جب ہمارے دل میں آ جائے، اسی لیے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو یہ سوچ لو کہ ہماری آخری نماز ہے۔ جب تم اس کو یہ سوچو گے کہ آخری نماز ہے، اس کے بعد ہمیں مرنا اور اللہ کو پیارا ہونا ہے، تو تم اس نماز کو اچھا کرو گے، چوں چوں کا مربع والی نماز نہیں پڑھو گے اور کبھی کی چونچے نہیں مارو گے۔ اس نماز کو اچھا پڑھو گے کیونکہ وہ آخری نماز سمجھو گے اور اللہ سے ملاقات والی نماز سمجھو گے، تو تعبد اللہ کا تارا فإلم تکن تارا فإنہ یرا۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ سوچ لو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ تصور نہ کر سکو تو یہ سوچ لو کہ اللہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ احساس کریے، موت کے اس منظر کو ذرا اپنے سامنے لائیے۔ ایک اور سکندر بادشاہ گزرا ہے جو ترچھی ٹوپی پہنا کرتا تھا، جو پاکستان کی سرزمین پر تھا اور ترچھی ٹوپی کے نام سے مشہور تھا، جو گھمنڈ کے اندر اتنا چور تھا کہ وہ یہ کہا کرتا تھا کہ میرے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں حرکت کر سکتا، میرے حکم کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کی پکڑ جب آئی، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب اس کی موت آئی تو ایسا مرا کہ اس کی ہڈیاں تک نہیں ملی، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں۔ اللہ نے کہا بے غیرت، تو کہتا تھا کہ تیرے حکم کے بغیر پتھر نہیں ہل سکتا، دیکھ تیری لاش تک کو 2 گز زمین نصیب نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہے میری پکڑ، جب میری پکڑ آتی ہے تو یہ حال سونامی لہروں کا ذرا منظر سوچئے، لوگ کیسے سو رہے تھے آرام سے، بڑی بڑی ہوٹلیں کس طریقے سے تک نہیں، کس طریقے سے رہتے۔ اس نقشے کو تصور کیجیے، اس نقشے کو
بڑی بڑی 5 اسٹار ہوٹل ہے پانی کے اوپر، سیلاب میں ایسی بہی تیر رہی تھی. یہی نقشہ تو قیامت کا ہوگا. وہ ادھر جبال سیرت، جیسے یہ محل اور یہ بلڈنگیں تیر رہے تھے پانی پر، قیامت کے دن آسمان میں یہ بڑے بڑے پہاڑ چل رہے ہوں گے. وہ ادھر جبال سیرت، پہاڑ کہلا دیے جائیں گے، سیر کرا دیے جائیں گے، دھلی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. کل کا ہندل منفوس دھلی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. روئی نہیں، روئی تو پھر بھی بھاری ہوتی ہے، اور روئی کو لحاظ رجائی میں بھرنے کے لیے پہلے دھل کیا جاتا ہے اور ہلکا کر دیا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ روئی کی طرح نہیں، دھلی ہوئی روئی کی طرح، تن کے اور ذروں کی طرح ان پہاڑوں کو دیکھو گے. اس پہاڑ کا ریزا ادھر، ذرہ ادھر، یہ کنکری ادھر، دھلی ہوئی روئی کی طرح یہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. القاریہ ملقاریہ، وہ کھڑکھڑا دینے والی. کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ وما ادراک ملقاریہ. اور اے نبی آپ کیا جانے کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ کیا ہے؟ فرمایا وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اور یہ اس دن انسان کے جو پروانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. والجبال کالعہن المنفوش. اور یہ پہاڑوں کو تم دیکھو گے کہ دھلی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، دھلی ہوئی روئی کی طرح. قیامت بھی مانتے ہیں، ایمان بھی ہے ہمارا، سب کچھ، لیکن تصور نہیں ہے کہ کیسے آئے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن آدمی بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے، وامہ اپنی ماں سے، وابیہ اپنے باپ سے. کہیں یہ لوگ نیکیاں نہ مانگ بیٹھے. انسان کا کیا حال ہوگا جو بھائی اپنے بھائی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. آج قیامت کے دن وہ بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا. کہیں میری نیکیاں تولی جا رہی ہیں، یہ میرا بھائی کھڑا ہے، میری نیکیاں زیادہ، کہیں یہ نہ مانگ بیٹھے. لوگ بھاگیں گے، انسان بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. اس آیت کی تشریح میں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، لیکن یہ حدیث غریب ہے. لیکن بتا دیتا ہوں غریب ہے، اور غریب کی غربت کو بیان کر کے بتا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس ایک آیت کی تشریح میں علامہ ابن کثیر، حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیکیاں تولی جائیں گی تو ان کی ماں حضرت مریم چھپ جائیں گی کہ مجھ سے میرا بیٹا نیکی. جب عیسیٰ علیہ السلام کی نیکیاں تولی جائیں گی تو مریم چھپ جائیں گی، میرا بیٹا کہیں مجھ سے نیکیاں نہ مانگ بیٹھے. اور جب مریم کی نیکیاں تولی جائیں گی تو عیسیٰ چھپ جائیں گے کہیں میری ماں مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے. جہاں نبیوں کا منظر یہ ہوگا کہ وہ اپنی ماں سے چھپیں گے تو میرے بھائی جو حرکت و نادت کا ہمارا اور آپ کا حال کیا ہوگا، انسانوں کا حال کیا ہوگا ہے، ہماری اور آپ کی پوزیشن کیا ہوگی، ہر ایک انسان کی پوزیشن کیا ہوگی. میرے بھائیوں ذرا تصور کیجیے، اس منظر کو بھی اپنے سامنے لائیے. فرمایا او لوگوں نیکیوں کے کام میں آگے بڑھ جاؤ اور ان 7 چیزوں کا انتظار نہ کرو. ان میں 5 چیزیں ہو گئی، 7ویں چیز بتائی ابھی دجال. تم دجال کا انتظار نہ کرو، کیونکہ جب دجال نکلے گا تو اس وقت نیکیوں کے دروازے بند ہو جائیں گے. اس خروج دجال جو دجال نکلے گا اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافر کافر کافر. اور اس کو ویدوں میں رگ وید میں اندھک آسر کہا گیا، اندھا آدمی. ایسے اندھا، اور وہ اندھا نہیں جس کے بارے میں کانا ہوگا، ایک آنکھ کا وہ کانا ہوگا، اس کی پیشانی پر کافارا کافر بنا ہوگا. کافر جو مومن ہوں گے وہ پہچان لیں گے، اور جو منافق ٹائپ کے لوگ ہوں گے بدعمل ہوں گے وہ اس کی باتوں میں آ جائیں گے. وہ کہے گا کہ ہم تمہارے باپ کو زندہ کر سکتے ہیں، اور وہ قبر سے تمہارے باپ کو زندہ کر دے گا، یعنی ایک شیطان کو تمہارے باپ کی شکل میں وہ پیش کر دے گا. بدعمل لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو واقعی بڑی طاقت رکھتا ہے، اس نے تو میرے باپ کو زندہ کر دیا ہے. لوگ دھڑا دھڑ اس کے اوپر ایمان لائیں گے. حالانکہ